من حدیث ابن عمر قال كنت جالسا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد منا. کہہ رہا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کہ حج کے موسم پر میں جو منا شریف میں مسجد ہے سرکار کے ساتھ اس مسجد میں بیٹھا تھا. اس مسجد کے اندر میں بیٹھا تھا. ہوا کیا؟ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ وَرَجُلٌ مِّن ثَقِيفٍ. تو سرکار کی بارگاہ میں دو سرکار کی بارگاہ میں شخص آئے. ایک رجل انصار کے قبیلے سے تھا اور دوسرا شخص ثقیف قبیلے سے تھا. اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. فسلم، دونوں نے سرکار کو سلام عرض کیا. سرکار علیہ السلام نے ان دونوں کو سلام کا جواب عطا فرمایا. ثم قال یا رسول اللہ جئنا نسألک اے اللہ کے رسول ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں آپ سے کچھ سوالات پوچھنے. آپ سے کچھ غور کرنا. سنیو تمہارے ایمان کی تازگی ہے. لوگ کہتے ہیں سرکار کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، اور میں کہتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں سرکار بندے کے دل کے خیالات کو بھی جانتے ہیں. اسی حدیث سے ابھی سامنے آ جائے گا. اب یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں کہ جئنا نسألک یا رسول اللہ، ہم آئے ہیں تاکہ آپ سے کیا پوچھیں؟ سوالات پوچھیں. سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا فقال ان شئتما ان اخبرکما بما جئتما، فرمایا اگر تم مجھے اجازت دے دو تو جو سوالات تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے میں تمہیں پہلے تمہارے بتائے بغیر تمہارے وہ سوالات بتا دیتا ہوں، پھر ان کے جواب بھی عطا فرما دیتا ہوں. اب ان دونوں صحابہ نے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسی میں عرض کی. فقالا اخبرنا یا رسول اللہ. فقالا تثنیہ کا صیغہ ہے. دونوں صحابیوں نے عرض کی اخبرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی بات آپ خود بتا دیں تو ہمارا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا، ہمارا ایمان بڑھ جائے گا. سرکار نے فرمایا پھر سنو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تم اپنے خیموں سے جس وقت نکلے تھے میری طرف آنے کا ارادہ و قصد کیا، اور اے انصار کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے تیرے دل میں یہ اور یہ سوال تھے اور تیرے سوالوں کے یہ جوابات ہیں. اے بنو ثقیف قبیلے کے شخص تیرے دل میں یہ سوالات تھے اور تیرے سوالوں کے یہ. اب غور کریں ان صحابیوں نے کیا عرض کی؟ اخبرنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہمیں بتا دیں کہ ہمارے دلوں میں کیا چھپے ہوئے سوالات ہیں. اب غور کریں یہ کن لوگوں کا عقیدہ ہے؟ اونچی بولے. جن کو صحابہ کے عقائد سے جو لوگ اتفاق کرتے ہیں، اور یقیناً اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں جب تک کہ ان لوگوں کے عقائد کے ساتھ اتفاق نہ ہو، انہیں اونچا بولنا پڑے گا. سرکار کی بارگاہ میں کون عرض کر رہے ہیں؟ کیا عرض کر رہے ہیں؟ جو ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے آپ ہی اس کی خبر عطا فرما دیں. تو گویا صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں، ورنہ یہ فوراً کہہ دیتے یا رسول اللہ ہم نے تو عرض ہی نہیں کیا، ہمارے دل کی چھپی بات کو آپ کیسے جان گئے؟ انہوں نے یہ جملہ نہیں بولا بلکہ کہا فقالا اخبر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے دل کی چھپی باتیں آپ بتا دیں، اس سے ہمارا ایمان مزید تازہ اور پختہ ہو جائے گا. اب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس شخص کو ارشاد فرمایا جو شخص انصار کے قبیلے سے تھا، اس کو فرمایا کہ جو تو دل میں چھپا کے آیا ہے سن وہ یہ ہے، تیرا یہ نظریہ تھا کہ من بیتک تعم البیت الحرام وما لک فی من الثواب
وَأَنْ رَكْعَتَيْكَ بَعْدَ الطَّوَافِ فِيهِمَا وَأَنْ سَعْيِكَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَمَا لَكَ فِيهِ وَأَنْ وُقُوفِكَ عَرَفَةَ بِهَا وَمَا لَكَ فِيهِ وَأَنْ رَمِيِّكَ الْجِمَارَ يَوْمَ النَّحْرِ وَبَعْدَهُ وَمَا لَكَ فِيهِ وَأَنْ نَحْرِكَ وَأَنْ حَلَّاقِ رَأْسِكَ وَمَا لَكَ فِيهِ مَا الْإِضَافَةِ۔ یہ سرکار نے اس کے سارے سوالات پہلے دہرائے۔ سنیں، سرکار نے فرمایا جب تو وہاں سے نکلا تیرے دل میں یہ خیال اٹھا کہ میں جاؤں سرکار سے پوچھوں کہ یا رسول اللہ، جب کوئی شخص اپنے گھر سے بیت اللہ شریف کے حج کے ارادے سے نکلتا ہے، اے اللہ کے رسول، اس کو اس ارادے کا اللہ کیا ثواب دیتا ہے؟ سرکار نے فرمایا تیرا پہلا سوال یہ ہے جو تو اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہے، اور سرکار نے فرمایا تیرا دوسرا سوال، فرمایا جب بندہ طواف کرنے کے بعد حرم شریف میں طواف کے بعد کتنی رکعت نماز پڑھتا ہے؟ 2 رکعت۔ تیرے ذہن میں سوال اٹھا کہ میں سرکار سے پوچھوں ان کا ثواب کتنا ملتا ہے، اور سرکار نے فرمایا وَأَنْ سَعْيِكَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ۔ پھر تیرے ذہن میں تیسرا سوال یہ آیا کہ بندے جو صفا مروہ میں سعی کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، اس کا کیا ثواب ہے؟ سرکار نے فرمایا تیرا چوتھا سوال جو تیرے ذہن میں ہے وہ یہ تھا کہ بندے 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں جا کے وقوف عرفات کرتے ہیں، اللہ ان کو کیا اجر دیتا ہے؟ سرکار نے فرمایا تیرا 5واں سوال جو تیرے ذہن میں ہے کہ بندہ جب حلق کرتا ہے، سر منڈاتا ہے، اللہ سر منڈانے کا کتنا ثواب دیتا ہے؟ سرکار نے فرمایا تیرا 6واں سوال جو تیرے ذہن میں تیرے خیالات میں چھپا ہوا ہے یہ تھا کہ بندہ پھر قربانی کرتا ہے، اللہ اس کو اس کا کتنا اجر و ثواب دیتا ہے؟ سرکار نے فرمایا تیرا 8واں سوال یہ تھا کہ بندہ شیطانوں کو 3 دن کنکریاں مارتا ہے، اللہ اس کا اجر کتنا دیتا ہے؟ اور تیرا 9واں سوال جو تیرے دل میں چھپا ہوا ہے یہ تھا کہ بندہ طواف زیارت کرتا ہے، اللہ اس کو اس کا کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی کے بتانے سے پہلے جو صحابی کے دل میں چھپے ہوئے سوالات تھے کتنے تھے؟ 9 سوالات۔ سرکار نے اس کے بتائے بغیر اس کو سوال بتائے کہ نہ بتائے؟ جوابات باقی ہیں ابھی، یہ صرف سوالات دہرائے گئے کہ تیرے ذہن میں یہ سوال اٹھا، تیرے ذہن میں یہ سوال اٹھا، تیرے ذہن میں۔ اب وہ کس منہ کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار دیوار کے پیچھے نہیں جانتے؟ دیوار کے پیچھے جاننا مشکل ہے یا کسی کے دل کے خیالات کو جاننا مشکل ہے؟ یقیناً دل کے خیالات پہ اطلاع ہونا بڑا مشکل کام ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے مشکل ہے۔ جسے رب نبوت کا منصب دے اس کے لیے کچھ مشکل رہتا۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو اس حدیث کا جواب لے آئے میدان میں۔ سرکار علیہ السلام نے اپنے اس غلام کو 9 سوالات گن کے سنائے اور فرمایا تیرے ذہن میں یہ سوالات ہیں، اب ان کے رہ گئے کیا؟ جوابات۔ انشاءاللہ الرحمن ہم ان سوالوں کے جوابات اگلے جمعۃ المبارک پیش کریں گے۔ مسئلہ علم غیب قسط نمبر 10 کے اندر کہ سرکار نے پھر ان کی فضیلت میں اس صحابی کو کیا جواب دیا اور دوسرے شخص کے سوالات اور ان کے جوابات بشرط صحت و زندگی انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعۃ المبارک پیش کریں گے۔ اتنے تک آپ کو کم از کم اس بات کا یقین ہو گیا ہوگا کہ سرکار کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار دل کی چھپی ہوئی باتوں کو اول سے آخر تک میرے تمام مسلمان بھائی بول کر اپنے اس عقیدے کا، وہ عقیدہ جو سچا عقیدہ ہے، وہ